مسلم حدیث نمبر 861 سے لے کر 866 تک کی ساری حدیثیں اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود حدیث رفع دین کرنے پر واضح ثبوت ہے۔ سب میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور اسی طرح دوسری رکعت سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے تھے، اور 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر سارے امام رفع دین کرتے تھے، اور یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ بھی رفع دین کرتے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کو منسوخ کر دیے ہوتے تو کیا ان سارے اماموں کو اس کا علم نہیں ہوتا؟ وہابی جب تک جھوٹ نہ بولے نا تب تک ان کا کام نہیں چلتا۔ یہ کلپ ختم ہوتی ہے اس بات پر کہ چاروں ائمہ میں سے صرف امام اعظم کے علاوہ باقی سب جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فقہ کی کتاب ہے جس پہ جو ہے مالکی فقہ کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے، المدونۃ الکبریٰ نام سے۔ اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کیا ہے، اور ایک مقام پر ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ ہاتھ اٹھانا اور بعد میں نہیں اٹھانا، تو بعد میں جو بات کی گئی اس کو تو وہ ضعیف بتاتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں نا امام مالک وہ تو یہاں تو یہ جھگڑا ہے نا کہ ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا نہیں کرنا۔ امام مالک تو شروع میں ہاتھ اٹھاتے پھر ہاتھ چھوڑتے، ہاتھ باندھتے ہی نہیں، نہ ناف کے نیچے، نہ ناف کے اوپر، نہ ناف کے برابر۔ اب میں ذرا لوگوں کو بتاؤں، دیکھیے رفع الیدین کرنا یہ عالم اسلام میں جو ایک فروعی مسئلہ ہے۔ فروعی مسئلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں علماء جو مجتہدین ہو، یعنی وہ دین کی ایسی نالج رکھتے کہ سمجھے کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں حدیث میں، عربک گرامر میں اور قرآن کی تفسیر میں، تو یہ لوگ جو ہے مجتہد ہوتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں، سمجھیے۔ تو ان کے بیچ میں جو ہے نا رفع الیدین کو لے کر کے اختلاف ہے، کیونکہ حدیث ابھی اس میں جیسے یہ لوگ ریفرنس دے رہے نا کہ یہاں ہے، یہاں ہے، تو ایسی کئی اور حدیث ہے کہ جہاں پہ رفع الیدین کرنا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ منع ہے، منسوخ ہو چکی ہے وہ کرنا، لیکن پھر بھی ان کو زور انہی باتوں پر دینا ہے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ بات ہے نہیں کرنے کے لیے۔ تو امت کو اپنا دباؤ یا اپنے بارے میں جو ہے کیسے ان کے دل میں بٹھائے کہ بھئی ابھی ہم کوئی چیز ہے، تو کوئی نئی چیز چھوڑو، نئی فتنے چھوڑو کہ لوگ جو ہے کنفیوزڈ ہو جائے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان جو ہے نا اپنے آپ کو یہ نہیں بول سکتا کہ میں پوری طریقے سے اہل حدیث ہوں، کیونکہ پوری حدیثوں پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حجۃ الوداع جو مصطفیٰ کریم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اس میں آقا نے جب یہ امت کو نصیحت کرنے کے لیے باتیں کی تو اس میں سے ایک ضروری بات یہ تھی کہ میں تم لوگوں کے لیے جو ہے میری سنت اور اللہ کی کتاب چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، بخاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے جب آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کہ پیارے آقا نے جو ہے ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں رکھا۔ آقا کریم نے جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر کے طواف کیا، یہ حدیث میں ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کی سنت نہیں ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ پیارے آقا کے خصائص یعنی حضور کی اسپیشلٹی سے یہ ہے۔ تو اب اتنی حدیثیں جب ہم کو مل رہی ہے تو اس پہ بیٹھ کر کے جو ہے محدثین دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث پہ کس طرح سے عمل کرنا ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی حضور کی سنت ہے، کس پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ میں آپ کو اور ایک ایگزامپل دے دوں، آپ کو جو ہے 4 حدیث صحیح مل جائیں گی کہ پیارے آقا نے جو ہے کھڑے رہ کر کے پیشاب کیا ہے، اور ترمذی میں آپ کو ایک حدیث ملے گی اماں عائشہ سے کہ جہاں پہ وہ فرما رہی ہے کہ حضور کی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اب آج دیکھیے آپ کو، مجھ کو، یا ہم خود یہ وہابی بھی اپنے یہاں پہ یہ سکھاتے ہو گے نا کہ بھئی بیٹھ کے پیشاب کرو، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو جب 4 حدیثیں وہاں کھڑے رہ کر کے کرنے پہ مل رہی ہے اور ایک بیٹھ کے کر رہی، تو ہم اس کو کیوں نہیں مان رہے اور اس کو کیوں مان رہے؟ کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آقا نے وہ کیوں کیا اور یہ کیوں کرا۔ تو آقا کی عادت بیٹھ کر ہی تھی، وہ کھڑے رہنے کی کچھ وجوہات سے کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ نہیں جب ایک جگہ آقا تشریف لے گئے تو وہاں کچرا اور
گندگی زیادہ تھی تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، اسی لیے اس طریقے سے آپ نے کھڑے رہ کر کے اپنی ضرورت کو پوری کیا، تو پتہ چلا کہ وہ سچویشنل کے حساب سے تھی اور یہ ہمیشہ والی چیز ہے، تو اس کو فالو کرو۔ سیم وے رفع الیدین کی احادیث آپ کو بہت کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن سنت طریقہ جس پہ جو ہے کافی زیادہ، اور امت کا تو سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ احناف حنفی ہی ہے، اور جتنے بھی امام ہو، چاہے امام شافعی ہو، مالکی ہو، یا امام احمد بن حنبل ہو، سب کے امام ہمارے امام اعظم ہی ہیں، تو ہم بڑے جو سب سے بڑے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ اور میرے غوث الثقلین کا حوالہ دینا کہ وہ بھی جو ہے رفع الیدین کرتے تھے تو وہ حنبلی تھے، ان کے مسلک میں جو ہے رفع الیدین کرنا تھا تو وہ کریں گے، اور ان کا حوالہ دے کر کے پوچھ رہے ہو، وہ تو پیری مریدی کے بھی قائل ہے، وہ تو نیاز فاتحہ کے بھی قائل ہے، وہ تو حضور کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، وہ تو آقا کے غیب کو بھی مانتے ہو، تم لوگ مانو گے کیا؟ ذرا اس کا جواب دے دینا مجھ کو۔